الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قرآن پر اعتراض سے متعلق یہ بات چل رہی تھی کہ عام طور سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے بلکہ یا تو محمد نے خود گڑھ لیا ہے نعوذ باللہ یا کسی اور جانب سے گڑھ کر انہیں پیش کیا گیا اور یہ اسے دہراتے ہیں۔ اس سلسلے میں عیسائیوں اور یہودیوں کے طرف سے بھی بار بار غیر مسلموں کو یا اس زمانے کے کفار و مشرکین کو اکسایا جاتا تھا کہ تم اس قسم کی باتیں کرو، جبکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا ماننا ہے اور ان کا ایمان ہے کہ ان پر بھی آسمانی کتابوں کا نزول ہو چکا ہے۔ تورات اور زبور انجیل بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوئی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں کے اکسانے میں کفار و مشرکین کی جانب سے بار بار یہ اعتراض ہوتا تھا یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دونوں قسم کے لوگوں کی تردید کی گئی ہے، ایک طرف کفار و مشرکین کو بھی جواب دیا گیا اور دوسری جانب اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی متوجہ کیا گیا ہے اور انہیں بتلایا گیا یہ قرآن ہی ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے گڑھا ہوا نہیں ہے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، لیکن یہ کتاب اپنے سامنے جو کتابیں موجود ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے اور ساتھ ساتھ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، تورات ہو کہ انجیل ہو کہ زبور ہو، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں جن مضامین کو مختصراً اجمالی طور سے بیان کیا گیا تھا ان مضامین کو یہ قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، تو یاد رکھو اللہ کی جانب سے اس قرآن کے نازل ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب اتر سکتی ہے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہو سکتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس کا نزول ہو سکتا ہے، تم لوگ ان کتابوں کو مانتے ہو اور ان کتاب کے ماننے والے کو اہل علم تصور کرتے ہو۔ اگر اسی چشمہ شافی سے قرآن مقدس کی آیتیں یا بطور کتابی شکل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے تو تمہیں اس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کی ایک آیت میں بھی کہا گیا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن مقدس گزشتہ کتابوں پر نگہبان ہے۔ ان کے مضامین کو اگر ان کے عالموں نے، ان کے درویشوں نے، ان کے ماننے والوں نے کسی قسم کی تحریف کی ہے، ترمیم کی ہے، اضافہ کیا ہے، گھٹا دیا ہے یا بڑھا دیا ہے یا معنی بدل دیا ہے، ان معانی کو جو کتاب اللہ میں، جو اللہ کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ کی جانب سے جو چیزیں نازل ہوئی تھی ان میں جو تبدیلی کی گئی، ان کتابوں سے متعلق قرآن مقدس کی نگاہ بڑی کڑی ہے اور ان پر نگہبان ہے کہ یہ مضامین اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ اگر بعد میں اہل کتاب نے تورات میں بدل دیا انہیں بھی آئینہ دکھایا گیا، بعد میں اگر اہل کتاب نے زبور میں اور انجیل میں تبدیلی کر دی انہیں بھی آئینہ دکھایا گیا کہ جو خالص مضامین ہے، جو توحید پر مشتمل ہے، عقید آخرت پر مشتمل ہے، عقید رسالت پر مشتمل ہے، وہ تو اس طرح ہے، تم نے اسے کاٹ چھانٹ کر دیا، تم نے اس میں رد و بدل کر دیا، تم نے اس کے معنی مطلب کو بدل دیا ہے۔ یہ قرآن مقدس نگہبانی کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس کی نگہبانی کرتا۔ اگر تمہاری کتاب میں شرکیہ جملے لکھے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا یا عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اللہ کو باپ کا لفظ استعمال کرا دیا گیا، وہ تمہارا ترجمہ کی غلطی کا نتیجہ ہے، تو قرآن اسے بیان کرتا ہے کہ مہیمنً علیہ،
یہ قرآن گزشتہ کتابوں کے معنی کے نگہبان ہے۔ اس مناسبت سے اہل کتاب کو تو قرآن مقدس کے متعلق اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، اور جب ان کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو ان اہل کتاب کو مکہ کے کفار و مشرکین کو اکسانے کی بھی اجازت نہیں۔ عام طور سے مکہ کے لوگ امی محض ان پڑھ تھے، جنہوں نے لکھنا پڑھنا جانا نہیں تھا، خال اس میں کوئی پڑھا لکھا انسان دیکھا اور سمجھا یا پوجا جاتا تھا۔ لیکن ایسے انسان کو ارد گرد میں رہنے والے یہود و نصارہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے ان کفار و مشرکین کو اکساتے تھے، ذرا یہ سوال تو کر لو، اس قسم کی بات تو پوچھ لو۔ کیوں؟ وہ ظاہر میں آ کے تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے قرآن کے نزول میں شک ہو جائے پھر تورات مقدس بھی، انجیل مقدس بھی اور زبور مقدس بھی اللہ کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس مناسبت سے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے یا ان گزشتہ کتابوں کے ماننے والوں نے پیچھے رہ کر پردہ کے پیچھے سے غیر مسلموں کو اکسایا، ان کو ورغلایا، ان کے اندر وسوسہ اندازی کی، دخل اندازی کرانے کی، انہیں ترغیب دلائی۔ پھر کفار و مشرکین کی جانب سے اعتراض ہوتا کہ یہ قرآن تو گڑھا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے، یہ تیار کیا ہوا ہے، یہ فلاں قسم کے لوگوں نے اس میں ملا دیا وغیرہ ذالک۔ اس کی تردید کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی جانب سے اتارا ہوا ہے، گڑھا ہوا نہیں ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں اس کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اگر کسی چیز کو مختصر بیان کیا گیا، اس قرآن مقدس نے اس کی تفصیل بنا دی ہے۔ اور اس کے بعد کہا پھر یاد رکھو لا ریب فیہ من رب العالمین، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کلام رب العالمین کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتارا گیا۔ اب اگر کوئی انسان قرآن سے متعلق کہتا ہو کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو نکال دینا چاہیے کیونکہ خلفائے راشدین اس کے اندر ملا دیا ہے یا بعد کے لوگوں نے آمیزش کی ہے، تو ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب قرآن نے دیا ہے، یہ گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے منزل من اللہ کتاب اللہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کتاب کو غیر اللہ کی جانب سے گڑھا ہوا سمجھتا ہے تو اس کی عقل کی دیوالیہ پن کی نشانی ہے، جو اس سے پہلے گزشتہ 2-3 دن میں باتیں آ چکی ہیں۔ علاوہ بھی اس قرآن مقدس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا ظاہر بیان ہے۔ جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑ سکتی ہے ان چیزوں سے متعلق قرآن نے بڑی تفصیل بیان کی، اور جن چیزوں پر صرف ایمان لانا ضروری ہے قرآن مقدس نے اسے اختصار سے بیان کر کے اپنا راستہ لیا ہے۔ در حقیقت کچھ اجمالیات ہیں اور کچھ تفصیلیات ہیں۔ اجمالی چیزوں کو جو بیان کیا گیا وہ صرف ایمان لانے کے لیے، اور جہاں تفصیل بیان کی گئی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ہوں گے قرآن میں یہ سنا اپنے پڑھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے مسائل کو قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، انبیاء مرسلین کا تذکرہ کیا ہے، جگہ جگہ اس کے دعوت کا انداز اور ان کی دعوت کی مخالفت اور موافقت دونوں شکل میں، ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا برتاؤ کیسے ہوا اور مخالفین یعنی انکار کرنے والوں کے ساتھ انجام کیسا ہوا۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا یہ انبیاء مرسلین کامیاب ہے، ناکام نہیں ہے، چاہے کوئی آدمی مانے یا نہ مانے۔ اس مناسبت سے قرآن نے یہ کہہ کر تبیان لکل شیء، اس قرآن میں ہر چیز کا ظاہر بیان ہے، جو سمجھنا چاہے آسانی سمجھ سکتا ہے، اور جس کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہوں، جس کی آنکھ پہ پٹر بندھا ہوا ہو اور جس کے کان میں ٹھیپی پڑی ہوئی ہو، نہ اسے دکھایا جا سکتا، نہ اسے سمجھایا جا سکتا، نہ ان کے کان تک باتیں پہنچائی جا سکتی ہے۔ ویسے قرآن تفصیل بھی ہے، قرآن مہیمن بھی ہے، اور قرآن تبیان لکل شیء بھی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے مضامین کو سمجھ کر ان لوگوں کا دندان شکن جواب دینے کی توفیق مرحمت فرمائے جو لوگ آج بھی اس روشنی کے عالم میں بھی سورج سے زیادہ منور کتاب قرآن مقدس کے بارے میں اس قسم کی وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور سوسہ چھوڑتے ہیں اور سپریم کورٹ تک ان کی آیتوں کو نکالنے کی یچیکا اور درخواستیں ڈالتے ہیں، جس کا بعد میں جرمانہ بھی عائد ہوتا ہے اور ان کے چہرے پر تھپڑ بھی لگتا ہے، اس معنی کر کے
کہ تمہاری سنوائی نہیں کی جائے گی، تمہاری باتوں کے اعتبار نہیں ہے، یہ تو مسلمہ کتاب ہے جس کو 1450 سال سے قرآن مقدس کی شکل میں مانا جا رہا ہے، جس کے بسم اللہ سے لے کے والناس تک کسی ایک جگہ پر بھی کسی قسم کی تبدیلی کی اور تحریف و ترمیم کرنے کی گنجائش ہے نہ اس کی اجازت ہے۔ اس لحاظ سے جو بھی انسان اس طریقہ کا راستہ اپنائے گا وہ جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔